باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان الناس الا امة واحدۃ، اور لوگ ایک ہی امت یعنی ایک نظریے پر قائم تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اور ما کا مطلب کیا ہے جی؟ ما کا میں نے آپ کو بتایا موصولہ بھی ہو سکتا ہے، نافیہ بھی ہو سکتا ہے، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس جملے میں آگے غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس ما کا مطلب کیا ہے۔ اللہ بھی آ گیا ہے تو پھر اللہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہیں۔ اور اللہ کا مطلب سوائے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، باقی باتوں کی نفی ہو گئی، ایک ہی چیز رہ گئی، کانا تھے۔ اب کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، ایک کانا کا ہوتا ہے اسم، اور ایک کانا کی ہوتی ہے خبر، اور یہ جملہ پورا بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو الناسو حالت رفع میں آ گیا تو یہ کیا ہوا؟ کانا کا اسم ہو گیا، لوگ، کان الناسو، لوگ تھے جی، لوگ تھے۔ اب کانا کی خبر حالت نصب میں، تو نصب میں یہاں پہ کیا ہے؟ امتن واحدۃ، امتن۔ اب تن آ گیا تو اس میں سے ایک تو ہمیں پتہ چلا یہ نصب ہے، یہ نصب ہونے کی وجہ سے کانا کی خبر ہو گئی۔ دوسرا نصب آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے، ایک ویسے ہی اس کے اندر آ گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرا لفظ کیا آ گیا جی؟ واحدہ۔ اب ان دو اسماء کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اسم کی کتنی حالتیں ہیں جی؟ شکلیں چار۔ اسم کی چار شکلیں، نمبر ایک حالت کے اعتبار سے، اینڈنگ کیس، نمبر دو جنس کے اعتبار سے، نمبر تین عدد کے اعتبار سے، اور نمبر چار وسعت کے اعتبار سے۔ تو حالت کے اعتبار سے نصب اور نصب دونوں نصب ہو گئے جی۔ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر۔ امت مذکر نہیں مؤنث ہے۔ او بھائی آفتاب صاحب، یہ کیا ہوگے جی؟ مؤنث ہے۔ گول تا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ مؤنث۔ ہاں جی، سردی آپ کے دماغ کو تو نہیں لگی؟ گول تا مؤنث کی علامت ہے، تو جنس کے اعتبار سے کیا ہو گئے؟ مؤنث۔ اور گول تا جو ہے یہ واحد کی علامت بھی ہے۔ گول تا جو ہے یہ واحد کی علامت، جمع جاتا جائے گا تو یہ تا بڑی تا آ جائے گی، کھلی تا۔ گول تا جو ہے یہ واحد کی علامت ہے، یاد رکھیے گا۔ اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی نسب، یہ بھی نسب۔ جب شکلیں چاروں ایک جیسی ہو جائیں دو اسماء کی، تو وہ کون سا مرکب بنتا ہے؟ توصیفی، مرکب توصیفی۔ تو یہ بن گیا مرکب توصیفی۔ امت اس میں موصوف ہے، اور امت کی صفت کیا ہے؟ واحد۔ تو لوگ تھے امتن واحدتن، ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی لوگ نہیں تھے ماں سوائے ایک ہی امت، ایک ہی مقصد۔ امت کا ویسے کیا معنی ہے جی؟ گروہ یا ایک ہم خیال کہہ سکتے ہیں،
دیکھیں بات یہ ہے کہ الف میم اور میم اس میں ایک مقصد کے تعین، ایک مقصد، ایک اس طرف ہم مقصد ہونا. امت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا مقصد، جن کی منزل، جن کا خیال، نظریہ ایک ہو. امتاً واحدتاً، لوگوں کا ایک ہی نظریہ تھا. جب لوگ آئے دنیا کے اندر تھے تو ان کا نظریہ، حضرت آدم کی اولاد تھے تو سارے اسی نظریے پہ قائم تھے. پھر کیا ہوا جی؟ اس کے بعد اختلافو، فاختلافو کیا مطلب ہے جی؟ اختلاف کیا جی. خلفا یخلف، پیچھے ہونا. اور دوسرا اس کا مطلب ہے جان نشین ہونا. خالفن کا کیا مطلب ہے؟ خالفن، پیچھے رہنے والا. اور آپ کو بتائی تھی اس کی مؤنث کیا بنے گی، مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ خالفتن. آپ کو بتایا تو ہے کہ کسی اسم کی مؤنث بنانے کے لیے گول تا کا اضافہ کرتے ہیں. جی جی. اور خالفتن کی جمع کیا ہے؟ خوالف. خوالفو آپ نے پڑھا نہیں سورہ توبہ کے اندر؟ وہ پیچھے رہ جانے والے، رہ جانے والیاں. اللہ نے ان کو پیچھے رہ جانے والے کو مؤنث قرار دے دیا. ایسے ہی یہ ہو گیا پیچھے رہنے والے، پیچھے ہونے والے. اور دوسرا ہے خلیفہ، خلیفۃ. اس کی جمع کیا ہے؟ خلفاء. خلیفہ کی جمع کیا ہے؟ خلفاء. یہ خلفہ یخلف سے ہے، پیچھے ہونا یا جان نشین ہونا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی پیچھے چلنے والا جان نشین. خلیفہ جان نشین ہوتا ہے کسی کا. تو یہ باب نصر سے آ. اب ہے خلفہ، ایک دوسرا باب تفعیل. خلفہ یخلف تخلیفا. اس کا مطلب ہے کسی کو پیچھے کر دینا، کسی کو پیچھے کر دینا. پیچھے جاء المخلفون، جن کو پیچھے کر دیا گیا وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے. آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، پیچھے کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی، اس کو پیچھے کر دیا جائے. ایسے ہی باب افعال، اخلفا یخلف، اس کا مطلب ہے وعدہ خلافی کرنا. یخلفو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا، اس میں ایک باب مفعلہ بھی ہے، دو طرفہ. اس کا جب بھی باب مفعلہ آئے تو اس کا ترجمہ دو طرفہ کوشش آ جاتی ہے اس میں، جیسے جہاد، قتال، مقاتلہ. جی اس میں کیا آ جائے گا؟ خالفہ یخالفو، مخالفہ. ٹھیک ہے جی، مخالفہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ باہم مخالفت کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا. اب یہ باب ہے جس میں یہاں پہ آیا ہے اختلافہ، افتعال. اس میں بڑے اہتمام کا، ایک شدت کا احساس ہوتا ہے. جیسے لفظ ہے اشتعال، اشتعال کے اندر ایک شدت ہے. ایک اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اشتعال جیسے ہم کہتے ہیں انتشار، اس میں بھی ایک شدت ہے، اہتمام ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ اختلافہ یختلف خلافاً، اس کا ہے اہتمام کے ساتھ خلاف ورزی، باہم کسی بات میں، یعنی خیال کے اعتبار سے، نظریے کے، عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہونا. ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا. ایک دوسرے کے نہیں، یعنی ایک دوسرے سے خلاف ہونا.
اختلف یختلف، کوئی بندہ ادھر جا رہا ہے، اب ایک دوسرے کے خلاف تو اگر ہو تو وہ تو خالف یخالف ہو گیا، ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یعنی کوئی اس رنگ میں، کوئی اس رنگ میں، کوئی اس خیال میں، کوئی اس خیال میں۔ اس میں ایک اور باب بھی ہے، باب استفعال۔ استفعال میں چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے، خواہش، طلب کا۔ تو اس میں جب آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ استخلف یستخلف، اس کا ترجمہ ہو جائے گا کسی کو جان نشین بنانا۔ یہ جو خلیفہ تھا نا، استخلف یستخلف، کسی کو جان نشین مقرر کر دینا، وہ چاہتا ہے کہ میرا جان نشین یہ بن جائے، بنا دینا کسی کو، چاہت میری خواہش ہے کہ میرا جان نشین یہ ہو، جیسے مرتے ہوئے کسی پارٹی کا لیڈر کہے کہ میں اس کو اپنا جان نشین، میرے بعد یہ پارٹی کا سربراہ ہوگا، وہ استخلاف ہے اس باب استفعال سے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو فعل آ گیا فاختلفوا، یہ کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے، اختلف یختلف، یعنی کہ وہ نظریے میں، عقیدے میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، ایک دوسرے کے الٹ پلٹ ہونا شروع ہو گئے، یعنی کسی کا عقیدہ کچھ ہو گیا، کسی کا عقیدہ کچھ ہو گیا۔ تو لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی خیال پہ تھے، ایک ہی نظریے پہ تھے، پس پھر، یعنی کہ پھر کیا ہوا؟ اختلاف، کہ انہوں نے اختلاف کیا، یعنی مختلف ہو گئے، کہ کوئی کسی عقیدے پہ ہو گیا، کوئی کسی عقیدے پر۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی ایک نظریے پہ کوئی ایک جماعت بنتی ہے، کچھ عرصے بعد اس میں سے نئی جماعت نکل کے آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے اختلاف ہو گیا، ہمارا خیال یہ ہے۔ تو دونوں کے خیال جب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، وہ نئی پارٹی کھڑی کر دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور لو، اگر لا نہ، نہیں، ویسے لو جب اکٹھا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، لیکن یہاں پہ نہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ وہ علیحدہ علیحدہ ہی آئے گا۔ لو لا کلمتن، کلمتن کا کیا مطلب ہے جی؟ بات، کلمہ کا مطلب ہے بات۔ کلمہ سن، یعنی اگر یہ بات، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی یہ بات، سبقت، سبق یسبق، آگے ہونا، سبق آگے ہو، کسی چیز کا آگے ہو، آگے ہونے سے مطلب کوئی چیز آگے ہو گئی، مطلب گزر گئی۔ سبقت میں گیا جس طرح یہ جی سبق یسبق، جیسے سابق یسابق، بلکہ باب استفعال سے سورہ یوسف کے اندر آیا نستبق، تمام کے ساتھ کسی چیز سے آگے بڑھنے کے لیے ریس لگانا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ویسے آیا ہے فاستبقوا الخیرات، وہ بھی باب استفعال سے، یعنی نیکیوں میں، خیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاؤ۔ یعنی گاڑیاں آپ روز دیکھتے ہیں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں ایک ہی طرف، لیکن وہ اپنے اپنے کام سے جانے، ریس تو نہیں لگائی، وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، جا رہے ہیں، گاڑیاں آگے نکل رہی ہیں، وہ سبق یسبق ہے، یعنی کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، وہ آگے چلا گیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ لیکن جب وہ باب استفعال سے آ جائے گا استبقا، تو پھر اس کا مطلب ہے اب گاڑیوں نے آپس میں ریس لگا لی ہے، وہ آگے نکلنے کی کوشش، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ سبق یسبق سے ہے آگے ہونا۔ پھر اس کا ترجمہ ایک کر لیا گیا ہے کہ کوئی چیز گزر گئی، بات طے ہو گئی۔ اگر یعنی پہلے یہ بات نہ ہوتی، سبق کا وہ آگے ہوا یا وہ طے ہوا،
اب جو بات آگے ہو گئی ہے وہ در حقیقت کیا ہو گئی ہے؟ طے ہو گئی، بات آگے نکل چکی، بات گزر گئی، ہو چکی۔ اگر یہ بات نہ سبقت ہو چکی ہوتی من رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، من سے یا کی طرف سے، ربی من حرف جر تھا، اس نے رب کو کیا کر دیا؟ مجرور، اور رب بن نہیں آیا تو اس کی نسبت جڑ گئی کسی سے کہ کون کس کا رب؟ مضاف، یہ مضاف بن گیا اور کا مضاف الیہ بن گیا، اسم اور ضمیر مل کے مرکب اضافی آپ کے رب کی طرف سے اگر یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی، اگر یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ یہ اختلاف ہوگا اور یہ سارے کا سارا نظام ہوگا، تو اختلاف کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ لقدیہ، یعنی دنیا میں یہی بھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا یہ جو ہے یہ یہاں پہ حساب نہیں ہونا، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے، یاد رکھیے گا، یہاں پہ عمل کی ہر آدمی کو آخری سانس تک عمل کی مہلت ہے۔ اب ایک بندہ زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، چوریاں کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، کوئی نیک عمل کرنے والے کو نیک عمل کی اجازت ہے، عمل کرتا رہے، برے عمل کرنے والے کو بروں کی اجازت، کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوگ پیتے 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 آخر ایک دن ہوتا ہے جی پی مر گئے، تو جس دن مر گیا تو اس دن عمل کی مہلت ختم۔ اب یوں ہی عمل کی مہلت ختم ہوئی، دارالعمل سے نکل کے کدھر چلا گیا؟ دارالحساب میں چلا گیا۔ اب اس نے اپنے عمل کا، وہ جو دارالعمل میں تھا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب آگے کھڑے ہوں گے، ہاں جی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے انتہائی خوبصورت شکلیں لے کے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھے بندے آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں آ کے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے؟ نشان مرد مومن بات گویم، میں تمہیں بتاؤں کہ جو مرد مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت لبسم برتبے اوست، کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ تو وہ آتی ہے۔ اور دوسرا کیا آتا ہے جی حدیث میں کہ جس کے اعمال برے ہیں، جو جہنم والا ہے، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں انتہائی برے چہروں کے ساتھ آتے ہیں، انتہائی یعنی کہ ان کے چہرے جو ہے نا اس پہ دہشت ہوتی ہے ان کے چہروں میں، اور اس کی دبوچنے کالے ہوتے ہیں، مارتے ہیں آ کے اس کو، سلام شام تو دیتے کوئی نہیں۔ منہ ہمارے پیچھے، ہاں جی، تو اس کا چہرہ جو ہے اس کا خوف سے ہو جاتا ہے، تو مرتے ہوئے اس پہ وہ چیز طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو ہی دارالعمل سے دارالامتحان کی طرف جاتا ہے تو پہلے قدم پہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا جو فیصلہ ہونے لگا وہ میں کس طرف جانے لگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے، تو ان کے ساتھیوں نے پتہ کیا یا امیر المومنین آپ باقی کسی بات پہ اتنا زیادہ غمزدہ نہیں ہوتے جتنا قبر کے بارے میں ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلی منزل ہے، موت کے بعد پہلی منزل قبر ہے، جس نے اس کو پاس کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو یہاں مارا گیا وہ آگے بھی مارا گیا۔ تو بسم اللہ ہوتے ہی پتہ چلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر رکھی ہے، اور وہ بات کیا طے کر رکھی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں چھوٹ ہے، یہاں دارالعمل ہے، یہاں عمل کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مارنا شرنا نہیں ہے۔ یہ بات اگر طے نہ ہوتی، اب یہ اگر آ گیا تھا تو یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو اس شرط کا جواب آ رہا ہے لام مذالکہ کے ساتھ، لا یقینا قضیہ، چاہے کہ فیصلہ ہو جاتا قضا، فیصلہ کر دیا، قضا کا مطلب فیصلہ، قاضی صاحب آ گئے، یعنی کہ جج آ گیا، فیصلہ کرنے والا۔ ہاں جی، قضا کا مطلب اس نے فیصلہ کیا، یہ معروف کا صیغہ ہے قضا۔
اور قضیہ فعلا کے وزن پہ. فعلا کون سا وزن ہے؟ مجہول. مجہول کا. قضیہ فیصلہ کر دیا گیا. فیصلہ کر دیا، یہ ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. کر دیا گیا کس نے کیا یہ نہیں اس کا ذکر، اس میں فاعل نہیں ہے. مجہول میں فاعل نہیں ہوتا. تو قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، لیکن یہاں کی شرط سے بات چلی تھی کہ اگر یہ ہو تو فیصلہ کر دیا جاتا. لا قضیہ تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم، بینہم. بین ظرف ہے درمیان، اور یہ اس بینہ کا مضاف الیہ ہے ہم، ان کے درمیان فیصلہ کر. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی، لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، فیصلہ کر دیا جاتا. کس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا جی؟ فی میں، ما جو کچھ. اب فی ما کا مطلب کیا؟ جس بارے. میں فی ہے پھر فی آ گئی. میں ہی. اب یہ ہی کی ضمیر کس چیز کی طرف ہے جی؟ ماں کی طرف، جو کچھ جس چیز میں اختلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں یختلفون، جس بات میں، جو کچھ میں یختلفون، اختلف یختلفون تو یا آ گئی تو وہ. تو یہ کون سا فعل بن گیا جی؟ یہ یختلفون یہ مضارع بن گیا، فعل مضارع بن گیا. اختلف یختلف. تو یہ کے بعد اور واو جمع. اختلف وہ باہم یا وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں فیصلہ لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا دنیا میں جو اختلاف اس وقت برپا ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، لوگ موزے دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. تو یہ ایسے ویسے کا معاملہ دنیا میں حل، دنیا میں ان جھگڑوں میں پڑنے کی جو اتنے زیادہ جھگڑے پڑے ہوئے جی کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ چلیں غلط چیز کو غلط ثابت کریں، لیکن عام لوگوں نے جو یہ کام مچایا ہوا ہے، ایک تو علماء کی آپس میں باتیں ہیں، ایک عوام لگی ہوئی ہے. عوام صبح و شام انہی کاموں میں پڑی ہوئی ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے ہر وقت یہی پوسٹیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کے حق میں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی شیعوں کے خلاف دیکھ رہا ہے، کوئی بریلویوں کے حق میں ہے، کوئی بریلویوں کے خلاف ہے، کوئی اہل حدیث کے حق میں، کوئی اہل حدیث کے خلاف. یہی دیکھتے رہتے ہیں. اسی پہ ہر بندہ مفتی بنا ہوئے فتوے میں فتویٰ جھاڑی جا رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی دنیا کے اندر ایسی چیزیں رونما ہوں گی کہ جو فیصلہ کر دیں گی کہ یہ صحیح اور وہ غلط ہے. یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ سب نے اپنا اپنا عمل کر کے جانا ہے. آگے بھی لوگ آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں. وہ مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس کا حال کہاں پہ پہنچا ہے. تو ہمیں اس اختلاف کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ جو اختلاف والی باتیں اس سے ان میں نہیں پڑھنا. اس مسئلے جو ہے ولولا کلمۃ سبقت، یہ کون سی بات اللہ نے یعنی کہ پہلے سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی؟ جی سر، یہ بات تھوڑی صحیح سمجھ نہیں آئی کہ ولولا کلمۃ سبقت، اللہ نے کوئی بات پہلے طے کر دی. یہی بات طے کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا. ٹھیک.
یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں بھائی کہ دیکھیں ہمیں اختلاف والی باتیں ان میں نہیں پڑنا. ٹھیک. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر وہ مولوی جو نفرت کی بنیاد پہ یا پیر لوگوں کو بھڑکا رہا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. جو مسلک کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے وہ شیطانی ایجنٹ ہے. وہ چاہے کتنا بڑا ہی مولوی کیوں نہیں بنا ہوا اس کی بات بالکل نہ سنیں. جو نفرت خاص طور پہ دین کے اور مذہب کی بنیاد پہ نفرت پھیلاتے ہیں ان کی بات بالکل نہ سنیں. ان اختلافات کو چھوڑیں. ہمارے لیے کیا ہے عمل. یعنی ہم یہ نہ کہا کریں کہ یہ جو فلاں بندہ کافر ہے یا فلاں بندہ جو یہ مشرک ہے یہ وہ. ہم اپنے کام کی طرف کام رکھیں. دیکھیں کسی کو اسپیسیفائی کر کے نا کسی بندے کو کہ یہ کافر ہے یہ مشرک ہے یہ فلاں. ہمیں آپ کو کسی نے کہا کسی نے پوچھنا ہے آپ سے کہ فلاں بندہ کافر ہے کہ مشرک ہے؟ نہیں پوچھنا نا. آپ کے ذمے اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی اولاد ہے. ان کو آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ بچ جائیں یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن ان میں بھی اصل چیز کیا ہے بھائی جس کے بارے میں جس عمل کے بارے میں ہم سے سوال ہوتا ہے جو ہم سے پوچھی جانی ہے. ملاوٹ تو نہیں کی جھوٹ تو نہیں بولا حرام تو نہیں کھایا. دیکھیں نا اگر میں حرام کھا رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں یا کھا رہا ہوں تو مجھے بتائیں میں اتنے اچھے عقیدے پہ اگر ہوں صحابہ والے عقیدے پہ چڑھ جاؤں جو صحابہ کا عقیدہ تھا لیکن عمل میں حرام کھا رہا ہوں کر رہا ہوں تو وہ مجھے بچا سکتا ہے عقیدہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ اہل سنت والجماعت ٹھیک ہے لیکن میں تو حرام کر رہا ہوں اور کھا رہا ہوں. تو اہل سنت والجماعت میں بے شک اہل سنت والجماعت کے حق میں 100 پوسٹیں لگانا شروع ہو جاؤں تو میری بخشش ہے؟ میں خود ہی حرام کاموں میں پڑا ہوا ہوں. میں غیبت کر رہا ہوں بہتان درازی کر رہا ہوں. میرے عمل میں اگر گڑبڑ ہے مجھے قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ فرقوں میں کسی فرقے میں چلے جی. دیکھیں دنیا کے اندر فرقوں کے حساب ہے. قیامت والے دن ہر آدمی فردن پیش ہوگا. میں علیحدہ پیش ہوں گا آپ علیحدہ پیش ہوں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. میری قبر میں جانا ہے آپ نے یا آپ نے فلاں حضرت صاحب کی قبر میں یا وہ آپ کی قبر میں آ جائیں گے. سب جھوٹ ہے. ہمیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے جی کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت نے ہمیں کن اعمال سے روکا ہے. آج ہی اگر آپ مولویوں اور پیروں کے کھانے بند کر دیں اور شیرنیاں اور نذرانے تو آپ کو ہفتے بعد ملیں گے یہاں پہ ریڑیاں لگائے ہوئے اللہ کا فروٹ بیچ رہے ہوں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا پیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی. تو ہمیں اپنی آخرت کے اعتبار سے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا یہ جو مدت مقرر ہے ختم ہوگی تو پوچھ لے گا. چلے جی پڑھ لیتے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا هذا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم صيبا نافعا.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ